وعلى سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے طلباء میں گفتگو کا اور ان موضوعات پر تربیت کا یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں جامعہ کے نائب محتمم، حجت الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہونا چاہیے۔ اختلافی موضوعات یا وہ موضوعات جن میں کئی نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں، ان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے، آپ کے پاس دلائل کیا ہیں، بلکہ اصل مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ اپنی بات کیسے کہہ رہے ہیں، آپ اختلاف کیسے کرتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مدرسے کے طلباء میں جذبات کی زیادتی ہوتی ہے، وہ اختلاف کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، کوئی بات اگر ان کے سامنے کہی جاتی ہے تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، درمیان میں ہی بول پڑتے ہیں یا ہنگامہ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ سب اعتراضات ہوتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ دعوت کے کام کے لیے حکمت بھی اختیار کرنی ہے اور اچھا انداز بھی اختیار کرنا ہے۔ آگے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جدال کیا ہے؟ یہ وہی اختلاف، یہ نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، عملی اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دعوت کے لیے حسنہ کی قید لگائی تو جدال کے لیے احسن کی قید لگائی۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دینا ہے، نماز کی طرف ہمیں بلانا ہے، اگر روزے کی طرف بلانا ہے تو آپ یہاں بھی ظاہر اچھے اسلوب میں بولنا ہوگا، لیکن اگر اسلوب میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جماعتیں نکلتی ہیں، وہ نماز کی طرف بلاتی ہیں، خروج کی دعوت دیتی ہیں، اور الگ الگ ظاہر ہے اس میں کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو بہت بے ہنگم باتیں بھی آتی ہیں، مگر بہرحال کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ اختلاف کرتے ہیں کسی سے تو وہاں پر احسن طریقہ اختیار کرنا قرآنی فریضہ ہے، قرآنی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اتفاق کیسے کرنا چاہیے سب جانتے ہیں، لیکن ہم اختلاف کیسے کریں گے یہ نہیں جانتے لوگ، اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ملتقن نقاش کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یہ اصل ہے کہ ہم اختلاف کیسے کریں۔ اس میں الحوار العلمی کی قید لگی ہوئی، حوار معنی گفتگو ہی ہے، نقاش کے معنی بھی گفتگو اور اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں عام طور سے مسلکی اور فکری موضوعات پر مناظرے کا ایک شعبہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ اس شعبے کو باقی رکھتے ہوئے، چونکہ وہ بھی ضروری ہے، چونکہ دیوبند ایک مکتب فکر کا نام ہے، اور دیوبند اپنی ایک خاص، دیوبند کا اپنا امتیاز ہے، اپنا مزاج ہے، اور یہ مزاج کتابوں سے ہی نہیں بنے گا، وہ اساتذہ کی تربیت سے بنے گا۔ دارالعلوم کا ایک دستور اساسی ہے جو 1968 کی مجلس شورا میں جس کو پاس کیا گیا تھا، اس میں ایک لفظ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک کیا ہوگا۔ تو یہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک حنفیت ہے، اور حضرت الحجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما کے مشرب کا حامل ہے۔ یعنی صرف حنفیت دیوبندیت کا تعارف نہیں ہے، اس حنفیت کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کا جو مشرب ہے، اور اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں فکر بھی ہے، علم کلام بھی ہے،
فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، دفاع دین بھی ہے، یہ ساری چیزوں کا ایک مرقع ہے یہ مشرب کا لفظ۔ ظاہر ہے یہ ایک خاص مشرب ہے۔ حنفیت کے دعوے دار بہت ہیں، اہل سنت والجماعت کے دعوے دار بہت ہیں یہاں پر، لیکن اہل سنت والجماعت کی وہ تشریحات جو جماعت دیوبند نے اختیار کی ہیں وہ خاص ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو اس کے لیے شعبہ مناظرہ بھی قائم ہے، اور ایسا نہیں شعبہ مناظرہ کوئی ہنگامے کا شعبہ ہے، وہاں بھی آداب ہیں اور آداب کے ساتھ ہی مناظرے ہونے چاہیے۔ لیکن بہت سارے مفکرین نے یہ ظاہر کیا کہ جو ہمارا قدیم علم کلام ہے اس میں موضوعات کا اضافہ ہونا ضروری ہے۔ علم کلام کا موضوع فکر ہے۔ مغرب کی طرف سے جو نیا فلسفہ آیا اس میں صرف فکر نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج اینکر بھی ہمارے تعدد ازواج پر سوال اٹھاتے ہیں، نظام میراث پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہمارا جو فقہی ڈھانچہ ہے، ہمارا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے، آج وہ سب علم کلام کا موضوع ہونا چاہیے، اس لیے سبھی پر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے طلبہ کو نئے آہنگ سے، نئے ڈھنگ سے مربوط کرنے کے لیے یہ ملتقى النقاش والحوار ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو ملتقى النقاش کے طلبہ ہیں، چونکہ مسلکی موضوعات پر کتابیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے وہاں تھوڑا سا ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں طلبہ کو۔ بھائی یہ مان لو کہ قادیانیت سے مناظرہ کرنا ہے، تو کچھ طلبہ قادیانیت کی طرف ہو گئے ظاہراً، اور کچھ طلبہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے نمائندہ ہیں، تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی چونکہ مصادر موجود ہیں۔ یہ ملتقى النقاش میں جو موضوعات طے ہوتے ہیں، یہ